اب چلے گئے ہمارے وہ، ہمیں جتنا انہوں نے ان سے ہو سکا، حتیٰ کہ وہ تھک گئے اتنا، ہمیں کوئی بازو پہ لگی، مجھے بھی ٹانگیں پہ لگ گئی تھی، وہ بہت زیادہ خون بھی وہاں گرا. اب خون اتنا زیادہ تھا کسی کو نہیں پتا کس کا. جماعتیں نکلتی ہیں صرف چلے 4 مہینے کی، تو یہ روزانہ جو جماعتیں نکلتی ہیں پاکستان اور کشمیر، تو یہ کم از کم روزانہ تقریباً 1600-1700 جماعتیں نکلتی ہیں. ہم بس اللہ کا فضل ہے 1.5 دن میں 76 کلومیٹر یہ چلے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیں بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. یہ نہیں، بس اللہ کی مدد اپنے، اور چل ہم نے کیا. بھی کوئی ویلنگ کر رہا ہے، کوئی کس طرح، اللہ معاف کرے، لڑائیوں میں، دوسرے چکروں میں، لیکن پیشاب پاخانہ گٹر ہے یہ سب کچھ. یہ آج کل کی گندی محبت ہے جو ہمارے نوجوان جس میں پھیلے ہوئے، اللہ کی قسم کہ میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید جگوال، اور آپ دیکھ رہے ہیں السعید پوڈ کاسٹ. ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سامنے مہمان حضرات کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آنے والے حضرات سے ایسے سوالات کیے جائیں، وہ کچھ پوچھا جائے جو معاشرے کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بہترین ثابت ہو، جس میں سب لوگوں کی رہنمائی موجود ہو. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سے ہم نے پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا، اس میں ہم نے بہت سے موضوعات پر اور اہم موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی، اور آپ کے سامنے مہمان حضرات کو لے کر حاضر خدمت ہوئے. چونکہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہی مقصود ہے، تو لوگوں کی رہنمائی میں ایک بہت بڑا جو کردار ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے. آج تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی بلال فاروقی صاحب، وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے. آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں، اور افراتفری کے دور میں، جب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، اور کامیابی بھی کیسے چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر اور زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر کے. لیکن دعوت و تبلیغ لوگوں میں ایسی ایک سوچ کو تقسیم کر رہی ہے. یہ ایسی جماعت ہے جو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کر رہی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا مال جمع ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کا وقت ہے، اس کو لگا کے، جان مال وقت لگا کر آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیں. اور اس سلسلے کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں بھائی بلال فاروقی صاحب. ان سے ہم بہت کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ آپ رہیں گے آخر تک انشاءاللہ. اور میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی بہت اللہ کا احسان الحمدللہ. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا بلال بھائی، بہت عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ سے اس فیلڈ کے ساتھ دعوت و تبلیغ میں چلتے ہوئے. اللہ رب العزت نے آپ سے بہت کام بھی لیا، بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں ہدایت بھی دی. کب سے اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ساتھ؟ جی ماشاءاللہ، یہ قاری سعید جگوال صاحب، صلی اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ دین کے ہر شعبے میں ماشاءاللہ کام یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس دور میں اور اس فتنے کے دور میں بس ایسے لوگ تو چاہیے. تو آپ نے سوال کیا، اصل میں سعید جگوال صاحب، تبلیغ کا کام جو ہے نا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ معاملہ بس اللہ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وقت کتنا لگے حضرت، یہ تو ایک بس اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، لیکن کارگزاری کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو وقت بس 2010 سے بس اللہ کا فضل ہے، پہلے سے روزہ لگا تبلیغی جماعت میں، یعنی 14 سال بس یعنی وہ تھی، کیا کہتے ہیں، بس ایج تھی میری. اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں جماعت میں تھا، بس اللہ کے راستے میں تھا ماشاءاللہ. وہ انسان کی ایک جوانی، جس کو کہتے ہیں جوانی چڑھ گئی جناب، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جوان ہو گیا، ہوش سنبھال دیا.
بالغ ہو گیا تو اللہ کا فضل ہے کہ میں بس اللہ کے راستے میں، بس اللہ کا فضل ہے مجھے پہلے سے روزہ، یعنی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائی صاحب کو کہ انہوں نے ایک سے روزہ لگائے. میرے اندر پہلے ہی بہت تڑپ تھی کہ جماعت میں جاؤں، جی جی. لیکن وہ میں بس ایج چھوٹی تھی جس کی وجہ سے گھر والے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، اور میں کبھی دنیا کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں یعنی کبھی کوالے تک میں نے مظفر آباد میری یعنی یہاں پہ میں نے ہوش سنبھالا، لیکن میں کوالے تک میں نہیں گیا تھا. ہم اگر جاتے تھے خیبر پختونخوا یعنی اپنا جو ہمارا گاؤں ہے شہر ہے تو وہ براستہ مانسہرے سے جاتے تھے، لیکن میں سوزوکی پہ سفر نہیں کر سکتا تھا، رکشوں پہ نہیں کر سکتا، وہ میری بہت طبیعت خراب ہوتی تھی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ 2010 میں سے روزہ لگا اور یہ سفر پھر شروع ہو گیا. ماشاء اللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. پھر ایسا وقت ہوا کہ مہینے میں 2 سے روزے بھی. میں شروع میں بس اللہ کی توفیق سے کہ جب بھی میں نے وقت لگایا، ہمارے ہاں مہینے کا 1 سے روزے جو ہمیں حضرات فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں نے وقت کے قید سے نکل کے وقت لگائے ہیں. یعنی میں نے اس میں کیونکہ ادھر جماعت، اب میں کارگزاری بیان ہی کروں چھوٹی سی. رمضان مبارک میں ہم گئے، ایک جگہ ہماری جماعت گئی، وہاں سے جماعت نکلی، اب اس میں سارے نوجوان، یہ 2013 کی بات ہے. پھر اللہ کی شان وہاں سے جماعت بٹراسی، پھر جناب وہ کمی کوٹ، پھر گیل، تو گویا یعنی 12 دن میں 4 سے روزے لگ گئے. ماشاء اللہ. تو اللہ کا فضل ہے. سے روزے تو الحمدللہ کیا بولے، یعنی آج تک کتنے سے روزے لگے ہوں گے اندازہ؟ یعنی میری ڈائری میں تو جو میں نے لکھا ہے 2016-17 تک، اس وقت تقریباً 250 ہو گئے تھے. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا. تقریباً آپ کے کتنے لگے ہوں گے؟ اصل میں میری جو وہ ترتیب سے میں نے رائے میں ایک بیان سنا، ہمارے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ صحابہ کی سب سے کم ترتیب تھی ہر سال 4 مہینے. تو میرے پہلے 4 ماہ لگے 2012 میں، تو اس میں پھر میں نے الحمدللہ 2022 تک میرے لگاتار 4 ماہ لگتے رہے، ہر سال 4 مہینے. اور اس میں اس طرح ہوا کہ اللہ کی شان پھر 23 کا سال میرا پیدل سال تھا. یہ بہاول نگر سے کوئٹہ تک ہمارا پیدل سال تھا. ماشاءاللہ. اس میں بہاول نگر یعنی بورے والا، بس عارف والا، پاک پتن، وہاڑی، میلسی، خانیوال، ملتان اور وغیرہ وغیرہ. ماشاءاللہ پھر کوئٹہ کا سفر تھا، اور سبی تھا، اور لورالائی، اور پھر جناب ہم کوئٹہ، ہمارا بس آخری سفر تھا، وہ ہمارا سال تھا الحمدللہ. اچھا، ہمارے والد محترم کے ساتھ بھی آپ نے ماشاءاللہ سے ایک چلا لگایا ہے. جی میرے خیال میں 17 کا سال تھا تقریباً، آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. نہیں 17-18 کا سال، میرے خیال میں اس کے بعد ہی ہوگا. 20 کا سال تھا شاید. اچھا چلیں، یہ وہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ وسلم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. وہ جماعت ہماری، چلے آپ نے بات یاد یہ کرے، میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ ان کی کیا شان ہے. ہمارے وہ اللہ نے ان کو فراست بہت دی ہے، اللہ کی شان. وہ جماعت ہماری تیار ہوئی تو ہمیں بڑوں نے ہماری جنگ تشکیل کی، تو جنگ میں ایسی ہمیں بستیاں حضرات نے دی ہیں کہ وہاں پہلی دفعہ جماعت گئی ہے. یعنی تاریخ میں جو آیا کہ یہاں پہلی دفعہ جماعت. اچھا. تو وہاں چونکہ کام نیا تھا، لوگوں کو نیا لگ رہا تھا، حالانکہ کام تو پوری دنیا میں الحمدللہ. تو لوگوں اس میں یہ تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ احباب اس طرح تھے کہ نئے تھے، لیکن آپ کے والد صاحب نے بہت حوصلہ دیا. وہ بہت حوصلہ، ماشاءاللہ وہ اساتذہ بھی تھے، اللہ کا فضل ہے ان کے اندر. یہ بڑی رون کے بہت لگاتے تھے. اچھا وہ تو خود 40 دن لگا کے چلے گئے، لیکن 3 آدمی ان کی برکت سے 4 ماہ کے لیے پھر چلے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ سال میں کتنی بار گئے ہیں؟ سال کی جماعت میں جیسے شروع میں ایک ترتیب ہوتی ہے، اس میں آپ چلیں یا بالکل ہی نہیں چلے، یا زیادہ بار آپ سال کی جماعت کے ساتھ نکلیں؟ اصل میں صحیح جہگوال صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، سال کے ہمارے کچھ کوائف ہوتے ہیں. کوائف جی، جیسے باہر ملک جانے کے لیے پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، پروسیس ہوتے ہیں. جی. اللہ کی شان ہمارے سال کے لیے کم از کم 26 سال ایج ہونا ضروری ہے، اور نکاح ہونا ضروری ہے. اچھا. تو میرے پاس تو چونکہ میں بس اللہ کے راستے میں اس طرح چلتا تھا کہ اللہ کا فضل ہے، مجھے بہت فنا فی اللہ ہو کہ مجھے اللہ نے چلایا اپنے راستے میں. کیونکہ مظفر آباد کے ہمارے ینگسٹر میں بالکل 1% کام نہیں تھا. اللہ کا فضل ہے، جذبات بہت تھے ان کے اندر، اور ان کے اندر ماشاءاللہ نکلنے کا جذبہ بھی تھا. تو پھر اللہ کی شان 2000 جو میری ڈائری میں 2010 سے یعنی اللہ کا فضل ہے، یعنی 2016-17 تک 3000 نوجوان میرے ساتھ نکلے. تو
اس میں مجھے سال کی نوبت، تو میری ایج بھی یعنی تھوڑی تھی اس میں کم تھی جو کوائف کے مطابق. تو پھر میری جب ایج پوری ہوئی ہے تو میں نے سب سے پہلے سال لگایا جو تبلیغ کی کوائف. میں نے نکاح بھی اسی سال کی ہے، اور پھر وہ اللہ کا فضل ہے شادی کے 6 مہینے بعد حضرات کی طرف سے ہوتا ہے، پھر میں نے سال لگایا اس کے بعد. تو ابھی سال کو 1.5 سال ہو گئے. پھر 2 سال بعد اس کے بعد پھر آپ یا سال باہر جائیں 7 مہینے اس کی ایک اور کوائف، پھر 2 سال بعد ہے. تو انشاءاللہ بھی میرا ابھی وہ ارادہ ہے، یعنی ہم نے کیا کہتے ہیں ہماری یورپ کے لیے جماعت تیار ہے انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں گے 7 مہینے کی جماعت. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اچھا اب تک یعنی آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے وقت لگایا ہوگا جماعت میں تقریباً ایک اندازہ؟ اصل میں سعید بھائی آپ ماشاءاللہ ایسے سوال کر رہے ہیں. چلیں کارگزاری پہلے ہی بس عرض کیا، بس اللہ کا فضل ہے جی، لگائے بس اللہ کا فضل ہے، لگاتے رہے بس. ہم خود بھی تو کسی کی برکت سے نکلے. بالکل. یہ تو سارا ثواب جتنا صحابہ کرام نے مکہ مدینہ چھوڑا اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اسی طرح جو ہے اب وہ جتنا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ صحابہ کو ثواب مل رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اسی طرح جو جتنا گوڑ اتنا میٹھا، جتنی قربانی کرے گا اتنی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. تو یہاں میں نے پہلے بس عرض کیا کہ یہاں الحمدللہ سٹی کے اندر 6-7 ہزار نوجوان اللہ کا فضل ہے. پھر یہ کشمیر کے جو ہے یہ نیلم ویلی میں میرے بہت سفر ہوتے ہیں، باغ، دیرکوٹ، راولا کوٹ اور یہ کیا کہتے ہیں کوٹلی تک. اور پھر پاکستان میں یہ ہوتا ہے، اب اس سے آپ یعنی حساب لگائیں کہ ایک جگہ یعنی ہم گئے تو وہاں ایک تشکیل تھی ہماری، تو وہاں پہ 4 مہینے کے لیے صرف 350 آدمی گئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. جی جی. اچھا بلال بھائی، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ اس ٹائم کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر یا بیرون میں کتنے لوگ جماعتوں میں چل رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال آپ نے کیا جی. یہ واقعی ہمیں بتانا چاہیے کیونکہ تبلیغ کا کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کہ بار بار اس کی پوسٹ آئے کہ جناب اتنے لوگ نکل گئے. آپ یہاں سے یعنی اپنے دماغ یہ یہاں پہ لگائیں کہ یعنی اللہ کا فضل ہے جو رائے سے روزانہ جماعتیں نکلتی ہے پاکستان اور پلس کشمیر کے لیے، کیونکہ کشمیر پاکستان میں اس میں کوئی پاسپورٹ ویزے کے پروسیس نہیں ہے. تو یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں صرف چلے 4 مہینے کی، تو یہ روزانہ جو جماعتیں نکلتی ہیں پاکستان اور کشمیر، تو یہ کم از کم روزانہ تقریباً 1600-1700 جماعتیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ. تو اس ٹائم ہمارے کشمیر میں یعنی اب سال کی جماعت بڑی قربانی لگتی ہے. ابھی توبڑ سے جماعت آئی تھی اور مظفر آباد میں 8 مہینے بعد وہ پہنچی ہے پیدل یہ پورا. تو ابھی کشمیر میں ہمارے اس ٹائم کم از کم 100 کی لگ بھگ جماعتیں پیدل سال کی ہیں. اور اس طرح 2,500 یا 2600 پاکستان میں پیدل سال کی صرف جماعتیں چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح تو اب اس ٹائم ایک تحقیق کے مطابق اس ٹائم جو مجمع پاکستان اور کشمیر میں چل رہا ہے وہ کم از کم 30-40 لاکھ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. اور اس طرح ملکوں کی آپ نے بات کی تو ماشاءاللہ ملک ہمارے ایک مرکز KPK کا ایک مرکز ہے بنو مرکز، وہاں سے ہر مشورہ سے جو مانا ہمارا مشورہ ہوتا ہے تو وہاں سے صرف پیدل سال کی جو جماعتیں ہیں پیدل سال کی وہ ہر مہینے ایک ضلع سے ہمارے وہاں سے کم از کم 40-45 جماعتیں اندرون سال کی نکلتی ہے ماشاءاللہ. اور بیرون کی اس طرح لے لیں 60-70 جماعتیں. یہ ایک مرکز کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کا فضل ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے بس اللہ ماشاءاللہ 2-4 ملکوں کے علاوہ کہ ہماری جماعت نہ ہو. ورنہ اور اس ٹائم رائے میں ابھی ہم تھے یہ چند یعنی 1.5 ماہ پہلے، تو وہاں یعنی ہم نے خود جو حساب کیا پہلے ہم سنتے تھے تو 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی الحمدللہ ہر وقت ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کے علم کو لے کر جی الحمدللہ لوگ گھوم رہے ہیں. نہ کوئی میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، بس نکل رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور بغیر کسی لالچ کے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو یعنی ہمارے کشمیر کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ تقریباً کتنے لوگ اس وقت جماعتوں میں چل رہے ہوں گے تقریباً اس وقت؟ یہ سعید بھائی آپ نے بہت پیارا سوال کیا. ہمارے کشمیر کے مراکز 2 ہیں پورے کشمیر بس AJK میں. اس میں ایک مرکز میرپور میں، تو میرپور کو کم از کم یعنی 3-4 ضلع اس کو ٹچ ہوتے ہیں.
کوٹلی ہے, بمبر ہے, یعنی اس طرح 3 ضلع تقریباً 3-4 اس کو یہ ٹچ ہو رہے ہیں, اور 6 ضلع ہمارے جو ہے یہ ہمارے جو مظفر آباد کا مرکز ہے کیپیٹل کا, اس کو اللہ کا فضل ہے میرے خیال میں یہ جو 6 ضلع یعنی یہاں پہ ٹچ ہوتے ہیں. تو ہمارا اس ٹائم اگر آپ دیکھا جائے یہ باغ ہے, راولا کوٹ اور دیر کوٹ, یہ جو بس علاقے ہیں یہ 90% اب دعوت کے کام میں الحمدللہ وقت لوگوں کے لگ چکے ہیں, اور اس میں تعارف جو ہے نا 1% کم یا 2% اتنے میں تعارف نہیں ہے جو نکلے نہیں ہے سے روزہ کم و پیش اوقات, ورنہ محبت سارے لوگ کرتے ہیں. اب نیلم کا ایک ضلع بڑا پھیلا ہوا ضلع ہے, تو یہاں ابھی الحمدللہ جو ہم سال میں تھے تو یہاں سے بھی 6 جماعت سال کی چل رہی تھی. تو نیلم بھی اسی طرح, نیلم تو آپ کو پتہ ہے یہ باغ نیلم یہ تو ادھر علماء کرام مفتیان کرام کا ایک بڑا مرکز ہے, اور پاکستان میں بھی اس کا بڑا فیض ہے. تو اس میں اب تعارف کے اعتبار سے مظفر آباد یعنی اس میں 6 ضلعوں میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہے کہ جہاں 70% کام تو ہے ہی ہے, ورنہ بس اللہ کا فضل ہے بعض ایسے 3-4 تو ایسے ضلع کہ 100% تبلیغ کا کام ہے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں میرا سفر ہوئے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اس طرح اوپر سے بات کر رہا ہوں یا میں اس طرح کسی سنی بات. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے جماعتوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں, کارگزاری لوگوں سے سنتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسی کارگزاری سنائیں جو آپ نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھی ہو, جو آپ پر بیتی ہو یا آپ کے سامنے ہوئی ہو. ہائے ہائے, وہ کہتے ہیں بس جو سانس سے نکلی تھی وہ دن سب نے سنی, جو تار بھی گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. اصل میں سعید بھائی تبلیغ کا ایک ایسا کام ہے کہ یہ تو قربانی مانگتی ہے. بالکل. اگر ایک آدمی شب جمعہ میں جاتا ہے نا یہ بھی قربانی ہے, اور اگر ایک آدمی سہ روزے پہ جاتا ہے تو یہ بھی قربانی ہے. ہمارے ساتھ 2 کارگزاری, ایک بڑی مختصر کارگزاری ہمارا پیدل سال کا سفر تھا, تو یہاں ہم نے تو بس اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. اچھا پیدل سال میں اس میں بڑوں کی طرف سے کچھ شرائط ہیں, اگر اس پہ کوئی چلے لوگ پیش ہوتے ہیں, لیکن وہ شرائط بعض ایسے ہیں کہ وہ بھیج دیتے ہیں حضرات, لیکن ایک بڑا شرط یہ ہے کہ موبائل پاس نہیں ہوگا, چھوٹا موبائل بھی. تو ہمارا ایک دفعہ ہم بہاول نگر کا سے اس آگے ہم بورے والا کی طرف جا رہے تھے, تو ہم سے راستہ گم گیا, یعنی لوکیشن ہمارے کیونکہ وہ ذرا ریگستان ٹائپ جگہ تھی, تو ہمارے چونکہ نقشے میں ذرا ادھر ہو گیا تھا. تو مختصر یہ ہے کہ وہ ہم بس اللہ کا فضل ہے 1.5 دن میں 76 کلومیٹر یہ چلے ہیں ماشاءاللہ. اور واللہ کہہ رہا ہوں میں کہ ہمیں بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. یہ نہیں بس اللہ کی مدد اپنے, اور چل ہم نے کیا. ایک تو یہ کارگزاری ہے کہ یہاں بس اللہ کی مدد, ورنہ آدمی 10-15 کلومیٹر چل کے اس کا کیا ہو جاتا ہے حال. اور دوسرا اس طرح ہوا کہ ہماری 2012 میں اس ٹائم میری 17 سال بس عمر تھی. اس میں یہ ہے کہ ہمارا اس طرح ہوا کہ ہمارا 2012 میں ہمیں ایک بستی میں وہاں رائے میں الحمدللہ آج بھی جو صحابہ کرام کی جو مشابہت ایک محنت ہے وہ آپشن دیتے ہیں بھائی پیدل 40 دن کے لیے دور سے دور یہ ہے کہ آپ کو یا تھر پار کر نگر پار کر وہ ہو گیا بلوچستان کی جو ایران بارڈر ہے, اور یا کشمیر کا تاؤ بٹ ہے یا گلگت, یعنی یہ جو کشمیر کے بس آخری کنارے. اور اس میں ایک بات اور کہتے ہیں کہ سردی میں ٹھنڈی جگہ برف والی اور گرمی میں گرم جگہ, وہ آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں, اگر جو جانا چاہے جس کی جی میں آئے وہی پائے. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. تو ہماری تشکیل اس طرح ہوگی ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں ضلع کے نام تو نہیں لوں گا کیونکہ بعد میں ذرا تھوڑے ہمارے ہاں کی ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے, لیکن بس کارگزاری کے طور پہ بس عرض کر دیتا ہوں. اللہ کی شان ہماری ایک اس طرح ہوا کہ ہماری ایک جماعت چلی گئی. اب میں فرسٹ ٹائم میں گیا اللہ کے راستے میں, میرے 4 مہینے سے سہ روزے لگے تھے, تو ہم اس میں تقریباً نوجوان تھے, لیکن ماشاءاللہ کشمیر کے بھی 6 تھے اور باقی کے پی کیسے تھے, لیکن ہمارے ماشاءاللہ ذمہ دار جو تھے وہ بہت فکر مند. تو ایک جگہ انہوں نے ہمارا رخ یعنی چلے میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, تو ایک بستی تھی اور یہ وہاں پہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کبھی جماعت وہاں نہیں چھوڑی ہے. اچھا ماشاءاللہ. انہوں نے باقاعدہ بورڈ لگا کے رکھا اور بستی میں پہلے ہی بس اعلان کر دیا کہ بھئی تبلیغی جماعت نہیں آئے گی یہاں پہ. اچھا جی ہاں. تو اللہ کی شان پھر اس طرح ہوا کہ ہمارے امیر صاحب نے مشورہ کیا کہ بھائی اگر ہم سال بعد تو جماعت آتی ہے یہاں پہ یا 2-4, اور وہاں پہ 10 سال بعد جماعت آئی تھی لاسٹ ٹائم. انہوں نے کہا 10 سال میں کتنے لوگ فوت ہوئے ہوں گے, ہمارا تو رخ ہے بھائی, ہمیں اگر نہ چھوڑا تو ہم باہر, اگر مسجد میں نہیں چھوڑیں گے باہر رہ جائیں گے. اب گرمی اس قدر گرمی تھی, وہ سبی کا بس علاقے کی مشابہت ہے, بس علاقہ ہے کہ اس ٹائم
49 کی یعنی گرمی تھی وہاں پہ، اور اتنے مچھر، لوڈ شیڈنگ، یعنی بجلی تو تھی بھی نہیں وہاں پہ، لائٹ بالکل یعنی۔ اچھا مختصر یہ ہے اللہ کی شان، جیسے وہ مسجد میں شام کو ہم چلے گئے تو وہاں سے کچھ نوجوان آئے، یہ میں پہلی دفعہ یہ کارگزاری آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کی برکت ہے، آپ کی محبت ہے، ورنہ بھی اس ٹائم میرے ذہن میں اور بھی بہت ہے، لیکن یہ کارگزاری سنا دیتا ہوں۔ میں اس راستے میں اللہ کی مدد جو مجھے 17 سال کی عمر میں اللہ نے دکھائی ہے، اب اللہ کی شان اس بستی میں ہمیں، اب انہوں نے دروازے بند کر دیے پیچھے سے، اور اتنی گرمی، حبس، اللہ اکبر، وہ آج بھی مجھے وقت یاد ہے۔ اور وہاں لائٹیں، چونکہ لائٹ تھی نہیں، اور باہر بس اتنا یعنی سناٹا چھایا ہوا تھا، خاموشی۔ وہاں کم از کم 60 نوجوان کھلاڑیاں اور یعنی ہتھیار لے کے بس آ گئے، اور اچانک جب دروازہ کھولا وہ بس اندر داخل ہو گئے۔ اب اللہ کی شان، وہ تو سمجھتے تھے کون، جماعت والے ساری لائٹی شائٹی بھی لگا لیے تھوڑی بہت، تو انہوں نے ہمارے بس وہ صحیح یعنی کیا کہتے ہیں، کچھ زخمی بھی ہو گئے، کچھ بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن مختصر یہ ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی بستی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے بھی ہمیں دور 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی یہاں نہ جانا، لیکن ہم نے کہا چلو کچھ قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے بعد بس اللہ کی مہربانی، حالات بدلتے ہیں جی حالات، لیکن ہم جائیں گے تو کچھ ہوگا۔ اس سے پہلے جماعت ہی نہیں گئی ہے وہاں پہ۔ اب جیسے ہم اب چلے گئے، ہمارے وہ ہمیں جتنا انہوں نے ان سے ہو سکا، حتیٰ کہ وہ تھک گئے، اتنا ہمیں کوئی بازو پہ لگی، مجھے بھی ٹانگے پہ لگ گئی تھی، وہ بہت زیادہ خون بھی وہاں گرا، اب خون اتنا زیادہ تھا کسی کو نہیں پتا کس کا خون، لیکن اس طرح ہوا کہ اللہ کی شان و اللہ کی مدد آئی۔ اب کل جیسے ہی انہوں نے ہمیں اس گھمنڈ پہ چھوڑ دیا کہ اس میں یہ یقیناً یہ فوت ہی ہو گئے ہوں گے، اب وہ پھر ہم نے بس اللہ کا فضل ہے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور سب نے اعمال کیے جو ہمیں رائے سے اعمال ہدایات دی ہیں، صحابہ کرام جب ان پہ حالات آتے تھے کون سے بس وہ یہ کرنے بس اعمال۔ اب جیسے ہی کل ہم گشت کے لیے، اچھا وہاں ہم نے صبح پھر تعلیم شروع یہ کر دی۔ اچھا صبح جب ہم تعلیم، کیونکہ ہماری جو کتابیں ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، تو بار بار حضور کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ باہر دیکھتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہم نے تو اتنا ان کو وہ مشقت میں ڈالا، لیکن پھر بھی ابھی تک یہ ادھر ہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو 5-6 آئے تھے، ہمیں دیکھے کہ یہ بول کیا رہے، انہوں نے جا کے اپنے جو ڈاکو سردار کو بولا کہ بھئی یہ تو بار بار نبی کا نام لے رہے، ادھر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ درود نہیں پڑھتے، حضور کا نام نہیں لیتے۔ ہم نے 5 منٹ ان کی بات سنی، اور وہ نبی علیہ السلام کا نام لے جا رہے پیارے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ڈاکو کے خود آئے، سر اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی شان جیسے ہی وہ آیا، اس نے کہا آپ نبی علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اب ہمارے کچھ احباب زخمی بھی تھے، انہیں کہ ہم تو اسی لیے گھر ہم نے چھوڑا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں تو بتایا۔ پھر ہمارے ایک مولوی صاحب بھی ساتھ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ بات شروع کی، اور 1.5 گھنٹے تک وہ ہماری بات بھی سنتے رہے اور روتے رہے، چیخے مار کے وہ روتے رہے۔ پھر اللہ کی شان وہ ڈاکو بھی تیار ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کی، اب ہماری کیا سزا ہے؟ آپ اگر ہمارے یہ ہم آپ کو بندوقی دیتے ہیں، اگر آپ گولیاں بھی ہمیں مار دو ہم تھے۔ بس اللہ نے دل بدل دیا تھا، رات کو سب نے دعائیں بھی مانگی تھی۔ اب اللہ کی شان اس طرح ہوا، امیر صاحب نے کہا بھائی ہماری ایک بات ہے، اگر آپ پورا ہی کر لو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا امیر صاحب آپ جو فرمائیں گے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سارے بس اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے نکلے۔ تو اللہ کی شان ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پھر 8 دن لگائے، اور 40 آدمی ہم رائے پھر لے کے گئے 4 ماہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ، ایک بار پہلے بھی آپ سنا چکے تھے، وہی اگر ہمارے ناظرین کو دوبارہ ایک بار سنا دیں۔ وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری سندھ گھٹکی ہماری جماعت کی، آپ نے ٹھیک بولا، آج سے 2 سال پہلے کی یہ تقریباً یہ واقعہ ہے۔ وہ اس میں نہیں تھی نا اس میں، اچھا ماشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں۔ چلے جی، اللہ جزائے خیر دے۔ آپ ماشاءاللہ آپ اتنی محبت سے بات ہماری سن رہے، اور یہ کارگزاری ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام ہے، یہ میں سب ناظرین سے بھی ماشاءاللہ آپ کی برکت سے یہ بات یہ کر رہا ہوں۔ ہمارا کام اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو سائے ستہ کی کتاب ہے، قرآن اور سائے ستہ، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے واقعات کے علاوہ میری جو دعوت ہوتی ہے میں زیادہ اس کی دعوت دیتا ہوں۔ تو چلے کسی کو ذرا کارگزاری سنا دی کہ چلو اس دور میں بھی الحمدللہ کچھ ہو رہے، تو وہ اللہ کی شان ہماری گھٹکی جماعت کی سندھ میں، تو اللہ کی شان وہ اس طرح ہوا کہ اب مسجد کے ساتھ ہمارے جنہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، اور وہاں گھٹکی کے شہر میں ایک مانا جانا ایک پہلوان اور بہت بڑا قداور، تو ہمیں ایک مقامی بھائی آ گیا ہمارے پاس،
تو مقامی وہی نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو مسجد آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، یہاں ایک ڈیرا ہے اور وہاں پہ ایک وڈیرا ہے، اور وہ وڈیرا ایسا ہے نا، اب وہ ہمیں صحیح سنا گیا نا کہ بھئی اگر آپ اس کو اگر دعوت نہیں دو گے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالو گے، اور تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس نے بڑی جناب ہمیں، وہ ہمارے امیر صاحب کو جذبہ صحیح جوش آیا کہ ہاں اس کو تو اب نکال لے سے روزے کے لیے۔ اچھا جب مشورے کے لیے ہے تو یہ 16 کی بات ہے، میں 4 ماہ میں چل رہا تھا، اب سارے کیونکہ میں بولتا زیادہ تھا تو امیر صاحب نے کہا یہی آدمی ہے، یہ روزانہ 100 آدمیوں کو دعوت دیتا ہے، لہٰذا اس نے وصولیاں کی۔ اور پہلے تو ہم نے، میں کہ حضرت پوچھ تو لے، مشورہ ہو جائے، ہمارا کام تو مشورے کا ہے۔ اب میں سب سے چھوٹا جماعت میں، اب سب سے مشورے، سب نے یہ طے کیا کہ بلال بھائی جائیں گے۔ اوہو، اب میں اپنے طور پہ وہ جیسے پہلے اس نے ہمیں ڈرایا ہے اتنا کہ جناب اس کا 8 فٹ قد ہے، اور جس عورت نے آخر میں ڈرا کے ایک چھوٹی دھمکی بھی دے گے کہ اس نے جناب یعنی 10-15 کی تشکیل بھی کی ہوئی ہے، یعنی اس کو ماشاءاللہ ان کو یعنی کیا کہتے ہیں وہ قتل بھی کیا ہوا ہے۔ تو ایسا یعنی بس وہاں بڑا مانا جانا آدمی تھا، اللہ کی شان جیسے ہی وہ۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، اس کی بس ہمارے کہا جاتا ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، اور میرے بس اللہ نے بھی فرمایا۔ تو امیر کی اطاعت کے اندر تو میں نے ساری زندگی دعوت کے کام یہ سیکھے۔ ایک تو رات کے اعمال ہے، دعوت اور دعا، یہ نبی، تمام نبی علیہ جتنے نبی ہیں ان کے ہتھیار، اور امام الانبیاء کا بھی دعا اور دعوت۔ اور دوسری چیز ہے کہ مان نہ آ جائے بس تبلیغ میں، جس کو تبلیغ میں مان نہ آ گیا اللہ پوری دنیا پھرائے گا۔ تو اللہ کی شان، مجھے امیر صاحب نے کہا ہے کہ امیر صاحب کہ بلال بھائی آپ نے جانے، اور ساتھ خرم بھائی ہو جائیں گے۔ شکار کے ایک دوست تھے میرے، وہ آیا تھا 10 دن کے لیے الحمدللہ میرے ساتھ، پھر 4 ماہ میں چل رہا تھا۔ اب خرم بھائی جو ہے، اب وہ بھی نوجوان، ہم دونوں جناب، اب میں نے اس کو کہا ہے بھائی اب آپ کا پتہ لگے گا، لہذا خوب ذکر اور فکر سے چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں اور جو سچویشن انہوں نے بتائی ہے، اب کوئی بچنے کا چانس نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ نے اعمال میں رہنے۔ اچھا جیسے ہی ہم وہاں پہ گئے، اچھا اس سے پہلے ان کے ایک بھائی صاحب تھے پولیس میں، تو وہ ڈاکو کی زد میں آ کے آپس میں مقابلے ہو، تو اس میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ وہ بھی 10 دن ہوئے تھے، تو لوگ بڑے تعزیت کے لیے بھی آ رہے تھے۔ اب اللہ کی شان جیسے ہی مجھے اللہ پاک نے اسی ٹائم جیسے ہی میں باہر نکلا دعا کی، اللہ سے مانگا، اور یقیناً ایسے کبھی نہیں مانگے ہیں کیونکہ جب سامنے کچھ ہوتا ہے نا پھر آدمی اس طرح فکر مند ہو کے مانگتا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کیفیت نہ پہلے ملی ہے نہ بعد میں ملی ہے۔ وہ دعا کی، اور اس کے لیے بھی دعا کی، اپنے سارے وسالم کے لیے دعا کی، سارے وسمت کے لیے نبی علیہ السلام کی۔ اب جیسے ہی ہم گئے تو میں نے دور سے دیکھا ایک 2 چرپائیوں، بڑی چرپائیوں پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی، اور اس کی گھوڑوں کی جناب کم از کم 40-50 ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جناب ادھر جا کے 4-5 آدمی، کوئی اس کے ٹانگیں دبا رہے، کوئی ہاتھ دبا رہے، کوئی سر دبا رہے۔ او بڑے قداور آدمی چرپائی پہ اس طرح لیٹا ہوا، اور آس پاس کم از کم جو چرپائیوں پہ، کم از کم میں نے جو، میرے دوست نے کہا، میں نے جو گنی ہے، جو دوست نے مجھے کہا 70 ہتھیار وہاں پہ موجود تھے، صرف چرپائی کے ارد گرد۔ اس نے کہا میں گنتا بھی رہا، میں اللہ دے بندے منہ تو ہوش نہ سے تو ادھر جناب ادھر بھی جل گا ہتھیار تو گردا سے۔ بہرحال اب وہ تو سن ہو گیا ذکر، اس کو کیا، وہ کہتے بلال میں ہوں کدھر، وہ ہتھیار دیکھی، وہ تو پہلے، اب میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ بھئی غافل نہیں رہنا، لیکن وہ سن ہو گیا۔ اب اللہ کی شان، میں نے جیسے اس کو دیکھا، ہماری تبلیغ میں خوش آمدید بھی ہے، اور لوگ تو بعض کہتے ہیں تبلیغ والے ذرا لمبی چھوڑ جاتے ہیں، ذرا یہ زیادہ تر، لیکن میں سیرت سے ثابت کر کے دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ منہ پہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں دیتا، یعنی کتنی فضائل سنائے، یہ منہ پہ سنائیے۔ اسی طرح بعض جو آپ کے اندر ہے وہ چیز بتانی بھی چاہیے۔ اب میں جیسے میں نے کہا سائیں جی ماشاءاللہ تسی جناب، سائیں جی تہاڑا پرا شہید ہویا ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ اب وہ اللہ کی شان، وہ بڑا خوش ہوا کہ آج تک جتنے بھی لوگ آتے رہے، کسی کی کیا حاجت، ڈراتے رہے۔ اب اس نے مجھے کہا بات سنے، آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا صحیح جی آپ کے ماشاءاللہ مسجد میں جماعت آئی، آپ نے مسجد بھی تعمیر کی، آپ کا یہ کیا بات، میں اندر سے خود بھی میں کہہ رہا تھا اللہ خیر کرے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو میں نے، آج بھی مجھے سعید بھائی یاد ہے کہ ایک کیفیت سے اللہ نے بات نکالی ہے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کا بن جائے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے, اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں. خیر ہم تو ابھی ایک درجے بھی نہیں ہے, لیکن میں ویسے بات یہ کر رہا ہوں کہ واقعی میری زبان سے ایسی باتیں نکلی اور وہ خوشخبریاں. میں نے پھر بنی اسرائیل کا جو 100 کا قاتل تھا, ایک رہ گیا تھا, اس نے کہا چلو سینچری بھی ہو جائے, تو سینچری بھی ہو گئی. بہرحال توبہ کیا تو اللہ نے معاف کیا. اسی لیے کہتے ہیں عالم سے مسئلہ پوچھو, جاہل سے نہ پوچھو. اور ہمارا اس ٹائم جو دعوت کا کام چل رہا ہے, صرف جتنے ہمارے حضرات ہیں وہ ایک فکر لے کے وہ چل رہے ہیں, اور علم قرآن حدیث سے ثابت کر کے یہ کام دے رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے؟ اچھا ہمارے کیونکہ ایک چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں ہر کام کو کام سمجھا جاتا ہے, لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں جب ہم بالکل فارغ ہوں گے تو جائیں گے, اور بالکل فارغ وہ پھر ہوتے نہیں ہیں, پوری زندگی ایسے گزر جاتی ہیں. جی ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا. ہمارے نوجوانوں کے لیے تو ماشاءاللہ میں نے ابھی ریسنٹلی سال ہو گیا تقریباً, میں نے کیونکہ ہمیں جہاں مجمع ملتا ہے نا جی, ہم وہاں جاتے ہیں ہمارا یہ, تو میں نے سوشل میڈیا پر بھی آپ کو پتہ ہے ہماری ایک ٹیم کام یہ کر رہی ہے. آپ کو تو ماشاءاللہ بڑا ہائی لیول کا کام ہو رہا ہے, اور پورے پاکستان کے بڑے جید حضرات آتے ہیں آپ کے پاس, تو آپ کو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں یعنی میڈیا پہ, اور آپ کے بڑے چرچے ہیں. جدھر ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار سعید ساؤنڈ کی جو ہے نا اس کی کیا بات ہے, اور ان کے کیمروں کی کیا بات ہے. اور ماشاء آپ کے ساتھ جو نعتخوان حضرات ہوتے ہیں, یعنی وہ ڈار صاحب ایک ہوتے ہیں, بٹ صاحب ہوتے ہیں, بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ہر لائن میں آپ لوگ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سعید بھائی ہماری بھی ایک چھوٹی سی ماشاءاللہ ہم نے بھی یعنی ایک دعوت کی نیت سے, تو نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ یہ نوجوانی بار بار جوانی ملے گی نہیں, اور قیامت کے دن خاص ایک حساب ہوگا, خاص حساب ہوگا جوانی کے بارے کی. جوانی پاؤں نہیں زندگی کا سوال بھی ہوگا, 4 سوال ہوں گے نا زندگی, اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں لگئی. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ایسا سخت دن آنے والا ہے قیامت کا دن, اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو حسین لڑکی اپنی طرف مائل کرے اور یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ بھئی ہر دن کی بعد رات ہے, ہر جوانی کے پیچھے بڑھاپا بھی ہے, ہر جوانی کے پیچھے بیماریاں بھی ہے. یہ ابھی ہمارے عید کے بعد 4 لڑکے ہمارے بستی کے 2 جن میں فوت بھی ہو گئے, بائک پہ کوئی ویلنگ کر رہے, کوئی کس طرح اللہ معاف کرے لڑائیوں میں, دوسرے چکروں میں. لیکن پیشاب پاخانہ گٹر ہے یہ سب کچھ, یہ آج کل کی گندی محبت ہے جو ہماری نوجوان جس میں پھیلے ہوئے. اللہ کی قسم کہہ کے میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے, اور یہ سب جو مغرب کی گندگی ہے. اور یہ بس آخری بات یہ ہے کہ گٹر کے اندر پھول نہیں ملیں گے, اسی طرح دنیا کی گندی محبتوں میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کی قسم. اور جو جوان ہمارے ساتھ گئے, میں سعید بھائی اللہ کی قسم کہہ کے میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کروں, جن نوجوانوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا, ہم نے ان کا فیوچر دیکھے, زندگی میں سکون دیکھے, اللہ نے نکاحیں بھی وہ سچی کر دی ہیں, اور اللہ نے نوکریاں بھی دے دی ہیں, کاروبار بھی دے دیے. اور جو وقت نہیں لگائے ان کی دنیا بھی تنگ ہے, اور اللہ معاف کرے ان کے بستی والے بھی ان سے تنگ ہے. تو نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے میں ایک پیغام, ایک عرض گزارش ہے کہ نوجوانوں یہ جوانی اللہ کے نام پہ لگا دو. جو جوان اللہ کے نام پہ اپنی جوانی لگائے گا, 72 صدیقین کا اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے. اچھا بلال بھائی, میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے کہ بہت سی بار ہمیں معاشرے میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنا تو چاہتے ہیں, جی دعوت و تبلیغ کو پسند بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ چلے گئے تو دوسرے گاؤں والے چونکہ دعوت و تبلیغ کو پسند نہیں کرتے, یا ان کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے, یا ان کو جو ہمارے معاشرے میں مختلف القابات دیے ہوتے ہیں, بھابھی ہیں فلاں فلاں فلاں, تو کل کو ہمیں بھی یہ کہنا شروع کر دیں گے یا ہمیں ناپسند کریں گے گاؤں والے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. اصل میں یہ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. ایک تو یہ بات واضح ہو جائے نا, میں جتنے ہمارے جماعت میں جن نے وقت لگائے سب سے میں ایک درخواست بھی ہے, گزارش بھی ہے, جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں قاری سعید صاحب, جو جس شعبے میں دین کے اللہ نے ان پہ بڑا ٹرسٹ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کیے. ہم اپنے ساتھ کسی اس ایرے غیرے کو نہیں رکھتے ہیں, تو اللہ ہے, میرا اللہ سلیکشن کرتا ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے جتنے ہمارے جماعت والے ہیں یا جتنی باقی جماعتیں ہماری ماشاءاللہ جو حق پہ چل رہی ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے, ناموس صحابہ اور دفاع صحابہ, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جتنی بھی جماعتیں ہماری جہاد کی جماعتیں چل رہی ہیں, مدارس وغیرہ وغیرہ جو ہماری جماعتیں الحمدللہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, فل تبلیغ کے سارا دعوت کا سارا کام الحمدللہ دین کا کام ہے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے معاملات ٹھیک کر دیں.
سعید بھائی ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا غیروں نے نقصان نہیں دیا جتنا ہمارے یعنی وقت لگائے والے نقصان دیے. اس میں بنیادی بات یہ کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اب ہم وقت لگا کے آتے ہیں, لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سمجھتے ہیں, حالانکہ ہم بھی انسان ہیں. اب اس میں خیر دوسروں کے لیے بھی ایک درخواست ہے کہ ہم کسی کو نہ دیکھیں. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے تو اگر واپس آ کے جھوٹ بولتا ہے, واپس آ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بیت اللہ کی غلطی نہیں ہے معاذ اللہ. اب راستہ ہے, اس پہ کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو نہ دیکھیں. میں نے پہلے بس عرض کیا ہمارے لیے سب سے پہلے میرا رب ہے اللہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمیں صحابہ کرام. ہمارے لیے تو ہم کسی کو ہم اس آئیڈیل ہمارا ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے اصل صحابہ کرام ہے, اور صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنے اگر خاندان میں ایک آدمی بھی ہے اللہ کے نام کو لے کے اور دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیے. تو ہم جب حیات الصحابہ, اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں جس نے حیات الصحابہ کی 3 جلدیں نہیں یہ پڑھی ہے, 3 جلدیں جو مولانا یوسف صاحب نے لکھی ہے, ساری قرآن اور حدیث صحابہ کرام کی شان, جس نے اس کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے اس کو تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. تو ہمیں بس آخری درخواست ہے کہ ہمیں کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. میں جب تبلیغ میں لگا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے خاندان نے کتنی باتیں کی ہیں, اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جب حیات الصحابہ یہ ہم مطالعہ کریں گے اس میں بھی یہ ملتا ہے. ایک صحابی ہیں ان کے گھر والوں نے تانا دے دیے, ہمیں مضبوط ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک ہم ثابت قدم رہیں, اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اور ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ جو ہمارے لیے رکاوٹ تھے, انہوں نے جناب ہم سے بھی بس آگے نکل گئے, انہوں نے ملکوں میں وہ بس اللہ نے ان کو قبول کیا, صرف ہماری کیا ہے جی ثابت قدمی کی وجہ سے. آخر میں دعوت تبلیغ کے بارے سے پیغام دینا چاہیں لوگوں کو؟ ماشاءاللہ ساری ماشاءاللہ یہ سب سے یہ گزارش ہے, بہت پیاری بات کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. آج میڈیا پہ پتہ نہیں کتنے خرافات اور کتنے گہے گزرے دور میں, یعنی اللہ معاف کر, اپنے ویوز کے لیے اپنے فالوور کے لیے لوگ پتہ نہیں کن کن کو لے کے آتے ہیں سٹیج پہ اور میڈیا پہ. لیکن آپ ماشاءاللہ اس دور میں آپ کی ٹیم جو, میں مبارکباد میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے دین کا کام یہ کر رہے ہیں, بس اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ وقت کا بہت بڑا یعنی ہمیں اس ٹائم ہے کہ میڈیا پہ ہونا چاہیے ہمارے حضرات, اور اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو آخر میں یہ پیغام میں دوں گا سب حضرات کو کہ بھائی دوستو, اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اس سے اگر بڑا کوئی کام ہوتا تو سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ دیتے, جن کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا. اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا, اور اس وجہ سے بہترین امت کہا کہ اللہ نے یہ کام دیا. اور جو اس کام کو نہیں کرے گا تو فرمایا, ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خیر امت کے جو فضائل ہیں قیامت کے دن اس کو یہ نصیب نہیں ہوں گے. تو گزارش یہ, تبلیغ کا کام دیکھ کے چلنے کا نہیں ہے بلکہ چل کے دیکھنے کا یہ کام ہے. یقین مانیے گا کتنے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا, کتنے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے, انہوں نے ہمیں کیا کیا روایتیں دکھائی ہیں, لیکن ہم نے صرف ایک بات کی, آپ 3 دن لگاؤ آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے. اللہ کی قسم جب انہوں نے 3 دن لگائے تو یقین مانے ان کی زندگی اللہ نے کیا کر دیا جی, بدل دیے. تو آخری درجے جن بھائیوں کے 3 دن نہیں لگے, اللہ کے راستے میں ضرور وقت لگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ وہ کام ہے کہ انشاءاللہ بس اللہ پاک کی مدد نصرت اپنے آنکھوں سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جو لوگ 3 دن تو لگاتے ہیں, 3 دن کے بعد چلا بھی لگا لیتے ہیں, پھر آگے وقت نہیں دیتے یا مستقل ساتھ نہیں چلتے, ان کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اصل میں اس میں یہ جو کہ بزرگوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا, جی ہمیں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو 2-3 دفعہ سے روزے لگا لینا پھر اس کو ڈائریکٹ 4 ماہ کے لیے بھیجیں, کیونکہ ایک ماں کے پیٹ میں جو بننے کی ایک وہ ہے پوری ترتیب ہے, وہ 40 دن گویا 4 مہینے. اسی طرح کہتے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں, اگر وہ وقت ثواب مل جائے گا لیکن اللہ کام نہیں لے گا. بڑے کہتے ہیں کہ جس نے 4 ماہ نہیں لگائے, ہماری جو یعنی دعوت کی ایک محنت کی ایک وہ ہے ماشاءاللہ نصاب ہے, جس نے 4 ماہ نہیں لگے اس نے ابھی تک پوری دنیا میں ملکوں کا بس ارادہ ہی نہیں کیا. تو یہ گزارش ہے, لیکن ہم نے ایسی بس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کی ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت جو ہے جس نے روزہ لگایا. اور سب سے بڑی چیز جو آپ کی سوال کا جواب ہے, ہم سال بھی لگائیں 7 مہینے بھی لگائیں ملکوں میں بھی جائیں, اگر ہم مقام کا کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں تبلیغ کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. اور سب سے زیادہ جو نور ہے برکات ہے وہ مقام کا کام ہے, اور ساری نبیوں کی یہ سنت ہے کہ مقام پہ کام کیے. تو گزارش یہ ہے کہ تبلیغ کے جو ہے اگر نہیں اس مصروفیت میں نکل سکتے ہیں, روزانہ 2-2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دیں اور شب جمعہ کا اہتمام کریں. روزانہ کے اوقات جو گشتیں ہوتی ہیں, جو مسجد میں کچھ نہ کچھ تعلیم ہو رہی ہے
ہوتی ہے اس میں شرکت ضرور کریں. اور جماعتیں جو ہوتی ہیں خاص کر کے سال اندرون کی جماعتیں آتی ہیں ان کے لیے ان کے پاس ہم جو دور دور پہاڑوں میں ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں, ان سے دعائیں لیں, ان کو ہو سکے تو ساتھ کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی ان کے لیے لے آئیں, نصرت کریں. نصرت کے لیے ضرورت اصل ہے. میں بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے تو کوئی بھی بندہ بیمار ہو اس کی نصرت کے لیے جاتے ہیں, پوچھنے جاتے ہیں, وہ صرف اس لیے کہ وہ میری نصرت کو آیا تھا یا میں بیمار تھا پوچھنے آیا تھا. اللہ اکبر. تو جب دعوت التبلیغ کے کوئی پیغام لے کر جائے کوئی بندہ, اللہ, اس کے پاس ٹائم نہیں نکالتے, جاتے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اب اگر ہم کسی کی تیمارداری بھی کرتے ہیں, کسی کی نصرت کو جاتے بھی ہیں, لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے, دکھلاوا, تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. تو نیت بنیادی چیز ہے, نیت کو درست کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ نصرت, اب جتنا دین پھیلے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ ہے, اور مدینہ والوں نے کیا کیا جی, نصرت کی, حوصلہ افزائی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں سنائی ہے کہ میرا سب کچھ, میرا جینا مرنا کس کے ساتھ ہے جی, جنہوں نے کیا کی ہے, نصرت کی ہے. کہ ایک طرف سے کوئی اور جماعت چلے, دوسری طرف سے وہ جن نے نصرت کی ہے, فرمایا میں یعنی اس جماعت کے ساتھ کیا کروں جی, میرا شر بھی اس جماعت کے ساتھ ہو. تو جتنی اب ہجرت والے جتنی قربانی کرتے ہیں, نصرت والے تھوڑا سا ان کے پاس حوصلہ افزائی کریں تو بعض یہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. اور دوسری نیت کی بات کی ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ سعید بھائی تبلیغ میں چلتے رہیں گے صفات کے ساتھ, اللہ میرا نیت بھی ٹھیک کرے گا. کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور نیت والے, اب نیت اگر ہم ابھی بیٹھے بیٹھے نیت یہ کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری نیت ہوگی کہ ہم نے کام یہ کرنا ہے, نیت خالص ہوگی, اللہ کی قسم وہ کام اللہ میرا وہ کام کر کے دکھائے گا. خالص نیت ہے, اخلاص ہے, تو آج دیکھیں پوری دنیا میں جماعتیں چاہ رہی ہیں, یہ اخلاص کے بغیر نہیں جا سکتی ہیں. اور یہ گزارش یہ ہے جتنے لوگ چل رہے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہمارے اندر بڑائی نہ ہے, کبر نہ ہے, اور نیت ہماری اچھی ہوگی, تھوڑا کام یہ کریں گے اللہ کی قسم. اور فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہے. اخلاص والوں سے, جو اخلاص نیت والے وہی ہدایت کے چراغ ہیں, اللہ ان سے کام لے گا. بے شک بے شک. ناظرین آپ کے سامنے بھائی بلال فاروقی صاحب انتہائی احسن انداز میں دعوت التبلیغ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دعوت التبلیغ کام کس کا ہے, دعوت التبلیغ میں جانے کے بعد کن کن مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا, لیکن یہ ڈٹے رہے. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس نوجوانی میں ان کو یہ سعادت نصیب کی کہ ہر سال کے 4 مہینے بھی لگاتے رہے. اور یقیناً ان کی ایک بات دل کو لگنے والی تھی. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بھی ایک خوبصورت انسان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اب میں اور آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام ہے, نبیوں والا جو کام ہے, یقیناً وہ میرا اور آپ کا بھی کام ہے. اور اس دعوت کے پیغام کو میں نے اور آپ نے بھی لے کر دنیا تک چلنا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے, جو کچھ ان کے پاس ہے, جو کچھ وہ سکھا سکتے ہیں ہم نے ان سے سیکھنا ہے. اور میں ایک بار پھر بلال بھائی کا شکریہ ادا کروں گا. بلال بھائی آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا, یہاں پہ تشریف لائے, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سبھی احباب کا, جتنے بھی ہمیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں, سنتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں, سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ نگہبان.